بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ تو یار آج جو ہے نا ڈے 5 ہو گیا ہمارے چوزوں کا، اور ماشاءاللہ سے ہمارا جتنا بھی سارا چوزا ہے نا بہت ہی ایکٹیو پھر رہا ہے، اور ابھی تک جسٹ جو ہے صرف ایک مورٹیلٹی ہوئی ہے 5 دنوں میں الحمدللہ۔ تو اللہ کرے گا آگے بھی زیادہ نہیں ہوگی اور بہت اچھے سے سسٹم چل جائے گا۔ اور یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا، اس ٹائم پہ بہت سارے فارمرز جو ہے نا سائڈ پہ ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے مہنگائی اور یہ سب کچھ آیا تھا، تو بہت سے لوگ جو ہے چھوڑ گئے تھے فارمنگ۔ اچھا، یہ جو چوزا میں نے ابھی اٹھایا نا ایک، اس کا جو ہے نا پیچھے ساری بیٹ جمی ہوئی تھی، مطلب وہ جو پورٹ ہوتا ہے نا پیچھے سے جہاں سے بیٹ کرتے ہیں، ادھر جو ہے ساری بیٹ جم گئی تھی، اور یہ اب جو ہے اپنا فیس باہر نہیں نکال سک رہا تھا۔ تو آپ نے اس چیز کا بڑا دھیان رکھنا ہے، مطلب آپ نے جو ہے نا چوزوں کو کچھ دیر دینا ہے۔ آپ جب چوزے کھا رہے ہوں، گھوم پھر رہے ہوں، آپ ان کو اسٹل ہو کے کچھ دیر آبزرو کرتے رہیں، ہر ایک چوزے کو جو ہے تھوڑا بہت، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کسی قسم کا کوئی ایشو تو نہیں آ رہا چوزوں میں۔ اب دیکھیں جیسے میں نے تھوڑا بہت آبزرو کیا تو مجھے بیٹ کا ایشو لگا۔ اب بیٹ جو ہے نا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور بیٹ اگر آپ صاف نہیں کرتے نا تو ظاہری بات ہے جب وہ اپنا ویسٹ باہر نہیں نکالے گا تو وہ مر جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جب صاف کر رہے ہو بیٹ، وہ بھی بہت آرام سے کرنی ہے، کیونکہ چوزے کی جو سکن ہوتی ہے نا وہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے۔ آپ جب اس کو آرام سے چھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض دفعہ جو ہے اس کی سکن پھٹ جاتی ہے نیچے سے، کیونکہ اتنی انتہائی سینسیٹیو ہوتی ہے کہ آپ ہلکا سا اگر اس کو آپ اپنا زور کا ناخون بھی مارے نا تو وہ پھٹ جائے گا۔ تو آپ نے بڑے ہی آرام سے اس کو انگلی سے کر کے تھوڑا دیر لگا کے آپ نے اس کو آرام سے جو ہے سارا صاف کرنا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ ہارڈ ہو چکا ہو تو پھر اس کو جو ہے تھوڑا سا گیلا کر کے کسی طریقے سے کسی کاٹن پہ ٹیشو سے اس کو تھوڑا گیلا کر کے اس کو تھوڑی دیر بعد جو ہے اس کو صاف کریں۔ اور یہ رسک نہیں لینا آپ نے کہ اس کو فوراً سے کھینچ دینا۔ اگر آپ نے کھینچا تو آپ کا چوزا نہیں بچے گا، وہ اس ٹائم تو زندہ رہے گا کچھ ٹائم دیر کے لیے، مگر وہ سروائیو نہیں کر پائے گا، وہ بھی مر جائے گا چوزا، کیونکہ اس کا جو وہ ایک تو اس کو پین انتہائی قسم کا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کی سکن پھٹ جائے گی اگر آپ کھینچیں گے تو اس چیز کا مین خیال رکھنا ہے۔ اور اب جو ہے نا ہم نے جو نیچے گتا بچھایا ہوا تھا تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، تو اب جو ہے فی الحال ابھی اس گتے کے اوپر جو ہے میں اخبار بچھا رہا ہوں۔ تو رائس ہسک، ویسے تو ہم رائس ہسک بچھاتے ہوتے ہیں، چاول کا چھلکا جس کو بولتے ہیں، مگر ابھی وہ فی الحال کہیں سے مجھے ملا نہیں، تو یہ بھی بیسٹ کام میں پڑا۔ مگر آپ جو ہے اگر آپ اخبار بچھاتے ہیں جیسے میں بچھا رہا ہوں اخبار یا کوئی پیپر، تو آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ اوپر جو ہے بھوسا ڈال دیں۔ تو ابھی میں بھی اوپر ڈالوں گا بھوسا۔ تو بھوسے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اخبار جو ہے نا وہ اتنا جلدی ایبزارب نہیں کرتا، جو بھی ویسٹ ہوتا ہے ان کا اس کو فوراً سے ایبزارب نہیں کرتا، اور چوزا جب بھاگتا ہے چلتا ہے تو اس کے پاؤں سارے گندے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ایشو آتا ہے۔ چوزے میں بیماری کا جو مین مسئلہ آتا ہے نا وہ یہیں سے آتا ہے کہ جب اس کے پاؤں گندے ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب اگر چوزے کا پاؤں سٹارٹ ہو رہا ہے گندا ہونا تو اس کا مطلب ہے آپ کی جگہ بہت ہی زیادہ گندی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے چوزے کا پاؤں گندا ہو رہا ہے۔ چوزے کا پاؤں کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے کہ وہ ہمیشہ صاف ہو۔ اگر وہ صاف رہے گا نا پاؤں تو انشاءاللہ آپ کی کبھی بھی سیٹ اپ پہ بیماری آئے گی ہی نہیں۔ مطلب احتیاط تو ہر بندہ کرتا ہے جو بھی میڈیسنز یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو بیماری اور مورٹیلٹی ہوگی ہی نہیں، بہت کم ہو جائے گی ریشو۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، مگر لوگ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ اکثر فارمز پہ ہم وزٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے چوزوں کے ایسے حشر خراب ہوتے ہیں نا، پاؤں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم بیماری آئی اور ہمارا پورا فلاک تباہ ہو گیا۔ اس کی ریزن مین یہی ہوتی ہے کہ چوزا کا پاؤں خراب ہونے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس کا مطلب ہے وہاں کی صفائی ٹھیک نہیں ہے، اور جب صفائی ٹھیک نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی وہاں جرمز بہت زیادہ ہیں پڑے، اور چوزے کا جب پاؤں گندا ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ جرمز ہوتے ہیں، پھر وہیں سے وہ چڑھتے اور چوزے پہ افیکٹ کر جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے چوزا سارا کا سارا تباہ ہو جاتا ہے، فلاک پورے تباہ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی لاکھوں کی گیم ہوتی ہے اور لاکھوں روپے جو ہے نا وہ فوراً سے ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب جو ہے نا میں یہ ساری جو ہے اخبار بچھا رہا ہوں ساتھ، اور جو ہے نا اوپر بھوسا وغیرہ ہم ڈالیں گے انشاءاللہ، تو پھر جو ہے نا چوزا بہترین لگا۔ اچھا، میں بتا رہا تھا کہ اخبار جو ہے وہ ابزارب نہیں کرتی، تو اس وجہ سے ہم بھوسا تھوڑا سا ڈالیں گے، بہت زیادہ نہیں کوانٹٹی میں ڈالیں گے، بہت تھوڑا معمولی سا ڈالیں گے۔ بھوسے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ 2-3 دن اخبار کے آپ کے نکل جائیں گے۔ اگر آپ بھوسا نہیں ڈالیں گے تو وہ ایک دن بھی بمشکل اخبار نکالے گی۔ تو اس طریقے سے آپ نے کر لینا ہے۔ اور باقی بات یہ جو بھی میں سٹارٹ میں کر رہا تھا کہ اس دفعہ جو ہے بہت سے لوگ جو ہے نا
بھاگ گئے ہیں فارمنگ کی طرف سے. بھاگنے کی ریزن یہی تھی کہ لوگوں کے فلاک بہت زیادہ تباہ ہوئے, اور مین سب سے ریزن یہ تھی کہ مہنگائی انتہا کی ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں تھا کہ وہ انویسٹ کریں. جنہوں نے پچھلے سالوں میں انویسٹ کیا تھا ان کو نقصان ہو گیا, کیونکہ ظاہری بات ہے کبھی فیڈ کا ریٹ اوپر جا رہا ہے, کبھی نیچے آ رہا ہے, کبھی مرغی کا ریٹ اوپر جا رہا ہے, کبھی مرغی کا ریٹ نیچے آ رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ لوگوں کا جو ہے بہت نقصان ہوا ہے. تو آپ نے جو ہے یہ جو ٹائم ہے نا یہ بڑا بیسٹ ٹائم ہے بڑا, مطلب اس ٹائم جو ہے نا بہت سے فارمرز جو ہے نا بھاگ چکے ہیں, اور اس ٹائم جو بھی ڈالے گا نا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بہت کمائے گا اس سیزن میں, اس سال میں, کیونکہ ریٹ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہے بڑا. دیسی کا گولڈن مسٹری جیسے دیسی کے نام سے بکتی ہے, تو یہ تقریباً 900-1000 روپے کے جی جو ہے اس حساب سے چل رہی ہوتی ہے, اور بہت فائدہ مند ہے. مطلب اس کا ریٹ وائز بھی اگر آپ بیچیں 2 ماہ بعد بھی بیچیں تو پھر بھی فائدہ ہوگا. اچھا, دوسری بات یہ کہ میں نے اسپیس جو ہے نا تھوڑی سی کھلی کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بھی میں اسپیس وغیرہ تھوڑی بہت کھلی کی ہے, تو کھلی کرنے کی ریزن بھی یہی تھی کہ چوزا جو ہے نا تھوڑا بڑا ہو رہا ہے, ظاہری بات ہے اب ہفتے کا 5 دن کا ہو گیا, تو اس کو جو ہے اب تھوڑی سی اسپیس چاہیے تھی, تو اس سے تھوڑا سا اس کو کھلا کر دیے ڈبے جو ہیں پیچھے کر کے. اور جو ہمارا فیڈ کا خرچہ آیا نا وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 کلو جو فیڈ ہے نا وہ لگ بھگ ابھی بھی 250 چوزا ہے نا ہمارے پاس, 6 کلو فیڈ جو ہے وہ 4 دن چلی ہے جسٹ. تو یعنی کہ 4 دن جو ہے 6 کلو چلی ہے. تو میں نے جو ہے وہ بیگ اٹھایا, پہلے میں نے تھوڑی سی ایک پڑی تھی میرے پاس تو میں نے وہی یوز کی تھی, پھر اب میں نے بیگ اٹھایا تو اب بیگ کے حساب سے چلیں گے ہم انشاءاللہ. تو اب آگے ویکسین بھی کرنی ہے اس کی, تو ویکسین کی بھی پھر میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ہی اپڈیٹ دوں گا. تو ہم زیادہ اس کی ویکسینز نہیں کریں گے کیونکہ ہم چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, صفائی کا اور ہر چیز کا. تو جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ ویکسینز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو مین ویکسین کا ریزن ہی یہی ہوتی ہے, لوگ جو ہے نا احتیاط نہیں کرتے اور بہت مطلب نقصان کرتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے ویکسینز بھی ہوتی ہیں. ویکسینز اتنی ہیں بڑی, کوئی 20-22 ویکسینز ہیں بڑی ٹوٹل, مگر ہم انشاءاللہ جو ہے 2 کریں گے, اور اللہ نے چاہا تو ہمارا بہت بہترین گزرے گا فلاگ انشاءاللہ. تو اس ٹائم آپ لوگ بھی یہ کام کریں اسٹارٹ, ساتھ بڑا بہترین ہے بڑا. اور جو بھی خرچہ وغیرہ آئے گا وہ آپ کے ساتھ ہر چیز آپ کو گائیڈ کروں گا, ایک چیز انشاءاللہ آپ کو. اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے, آپ لوگ کمنٹ میں جو ہے میرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ایشو آ رہا ہے ہمارے چوزے میں وغیرہ, تو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. اور میں نے جو ہے نا جتنے بھی ہمیشہ میڈیسنز یوز کیے ہیں, میں نے بہت فارمولاز یوز کیے ہیں, بہت میڈیسنز یوز کیے ہیں, بٹ جو ٹرائفل ہے نا وہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے. مگر یہ ہے کہ وہ ذرا آپ کو لوز پیکنگ میں کمی ملتی ہے, شاید آپ کو آن لائن یا ادھر سے کہیں دراز وغیرہ سے آپ کو سستی لوز پیکنگ میں مل جائے, مگر جو ہے نا جو شاپس ہیں نا وہاں سے 1 kg کی پیکنگ ملتی ہے, اور وہ 1 kg جو ہے مطلب ہم زیادہ یوز نہیں ہوتی, بالکل تھوڑی سی ہی یوز کرنی ہوتی ہے. وہ تقریباً دیکھیں آپ 9 سے 10 لیٹر میں 1 چمچ ڈالنا ہوتا ہے اس کا جسٹ, اور وہ آپ نے بڑی ہی بہترین قسم کی میڈیسن ہے وہ. اور اس کے ساتھ لائزویٹ سیرپ وٹامنس کے لیے, اور آگمنٹن DSL, بس یہ 5 دن ہی یوز کرنا ہے. اور ہمارے الحمدللہ جو ہے 5 دن ہو چکے ہیں, آج 5واں دن ہے. تو ہم 6ٹھے دن سے جو ہے انشاءاللہ کل سے ہم ان کو کوئی میڈیسن نہیں دیں گے, سادہ پانی دیں گے بالکل. خیر, تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اس کو لائک بھی لازمی کر دیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.